اور زمینی چیز کا نام حکومت، زمینی چیز کا نام خلافت، زمینی چیز کا نام امامت، زمینی چیز کا نام سلطنت، زمینی چیز کا نام قیام حدود۔ تو جو بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی تابع داری میں زمینی محنت کی جائیں وہ ساری زمینی ہیں۔ تو امامت آسمانی ہے یا زمینی؟ زمینی۔ اور یہ از خود ملی یا قربانیوں سے؟ خود ملی یا قربانیوں سے؟ ابراہیم نے قربانیاں کی یا نہ؟ معلوم ہوا کہ نبوت تو اس کا اپنا انتخاب ہے، نبوت اس کا اپنا انتخاب ہے، لیکن امامت جو ہے وہ ملتی ہے محنتوں سے، قربانیوں سے۔ آج بھی جو لوگ دنیا میں محنتیں اور قربانیاں نہ کریں تو پھر قوموں کی امامت ان کو نہیں ملے گی۔ آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان پیچھے کیوں ہو گئے اور یہ کیوں آگے بڑھ گئے دول یورپ اور امریکہ وغیرہ۔ یہ لوگ آگے کس طرح بڑھ گئے؟ وجہ یہ کہ قومی امامت کے لیے اور قوموں کی پیشوائی کے لیے جو قربانیاں چاہیے اجتماعی شکل میں، تو مسلمانوں نے پچھلے 1000 سال سے یہ قربانیاں چھوڑ رکھی ہیں یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سلسلہ ٹھیک بالکل چلتا رہا چند صدیوں تک، لیکن جب مسلمانوں نے یہ قربانی چھوڑ دی اور اس کے وارث بن گئے یورپ والے اور امریکہ والے، صرف ان کی فکر چلی لیکن فکر گستاخ تھی، نبوت کے ساتھ وابستہ نہ تھی۔ جب نبوت کے ساتھ وابستہ نہ تھی تو ساری دنیا کا آشیانہ اب لہرا رہا ہے، ٹکرا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ صبح آت ہوتی ہے، شام پتہ نہیں ہوتا کیا ہوگا، اور شام کو پتہ نہیں ہوتا صبح کیا ہوگا۔ تو بزرگان محترم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ امامت زمینی چیز ہے یا آسمانی؟ نمبر 2، نبوت ملتی ہے بغیر محنت کے اور امامت ملتی ہے بغیر محنت کے، محنت کے اور قربانیوں سے۔ اب ہم مسلمان اہل سنت والجماعت ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد آسمانی عہدے ختم، اب جتنی محنت ہوگی زمینی کاموں پر، اوپر والے عہدے ختم ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے اب آسمانی عہدے ملنے ختم ہو گئے، اب کسی کو آسمانی عہدہ نہیں ملے گا۔ تو ملے گا کیا؟ اگر محنت کرے تو امامت مل جائے گی، خلافت مل جائے گی، دنیا کی حکومت مل جائے گی اور سلطنت مل جائے گی، دنیا میں عزت مل جائے گی، لیکن یہ سارے انتظامی امور ہیں۔ اب اگر یہ کہیں کہ جی جس طرح نبوت اوپر سے ہے نا، خدا کی طرف سے نبوت و رسالت، تو امامت بھی اسی طرف سے ہے، تو ختم نبوت کا عقیدہ فوراً پامال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح نبوت اور رسالت اوپر سے ہے تو اگر امامت بھی اوپر سے ہو تو جو لوگ یہ عقیدہ بنا بیٹھے کہ جی نبوت اور رسالت بھی خدا کی طرف سے، تو جب نبوت ختم ہوئی اب امامت کا سلسلہ چلا تو 12 امام یکے بعد دیگر رہیں گے، وہ کچھ محنت کریں گے مرتبہ امامت کے لیے جس طرح ابراہیم نے کی تھی کہ نہیں جی محنت تو کوئی نہیں کریں گے۔ جب محنت کوئی نہیں کریں گے تو تم امام کے سینس میں کہتے ہو، امام کا تو معنی یہ کہ کسی کام میں کوئی آگے لگے، کسی کام میں کوئی آگے لگے نا۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے تو نماز میں آگے کون لگا؟ جو امام الصلاۃ ہے، تو کوئی آگے لگا تو ساری امامت کا سلسلہ قائم ہوا نا۔ تو ایک امامت کا تصور وہ بنا دیا گیا کہ جی امامت آسمانی منصب ہے، تو اگر آسمانی منصب ہے تو محنتوں پر کیوں ہے؟ ابراہیم کو امامت محنتوں پر ملی یا بغیر محنت کے؟ قربانی پر ملی یا بغیر قربانی ہو گئے؟ قربانی ہوئی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو
یہ مرتبہ ملا تو اس سے پتہ چلا کہ قوموں کی امامت کس طرح ملتی ہے؟ کہو محنت سے. جو محنت کرے گا وہ پالے گا. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, مجھے موضوع دیا کہ میں مسئلہ امامت پر کچھ عرض کروں, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے ظاہر و موجود سے بیزار کرے. کہ جو خدا کے تعالیٰ کی طرف سے مقام امامت پر لائے جاتے ہیں ان کی پہلی پہچان جو تجھے ظاہر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینہ میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اس میں اشارہ کیا مرزا غلام احمد کی طرف. مرزا غلام احمد نے انڈیا میں یہ دعویٰ کیا کہ میں امام بن کر آیا ہوں, تمہارا امام ہوں. آئے کاہے کے لیے؟ کہ تاکہ مسلمانوں کو کہوں کہ انگریزوں کی اطاعت فرض ہے. تو اقبال نے صحیح بات کہہ دی کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو امامت کا مقام وہی ہے, جو قربانی کرے وہ آگے بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی پسندیدگی ہاتھ رکھیں گے. تو حاصل کلام کیا ہے کہ امامت آسمانی منصب ہے یا زمینی؟ یہ زمینی منصب ہے. اور نبوت اور رسالت آسمانی. نبوت اور رسالت خدا کا انتخاب, اور امامت یہ قوموں کی سلطنت اور قوموں کا نظام. تو میں آپ حضرات کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت حضور پر ختم. اب کوئی آسمانی عہدہ نہیں, کوئی آسمانی عہدہ نہیں. حتیٰ کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی اس وقت نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے تابعدار کی حیثیت میں آئیں گے. معلوم ہوا کہ اوپر والے نظام میں جو رسالت اور نبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا وہ ختم ہو چکا, اب کسی کو نہیں ملے گا. تو کیا ملے گا؟ آسمانی. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور نبی, حضور اللہ کے نبی تھے اور ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے خدا کے نام پر عقیدہ توحید پیش کیا اور نظام عمل کے طور پر روزے اور نماز وغیرہ کا نام پیش کیا, تو حضور نے جب یہ نظام پیش کیا تو کیا تھی؟ نبوت اور رسالت. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کہہ دیا کہ اے میرے محبوب اب قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. کیا کہ مکہ چھوڑ دیا, ہجرت کر کے آگے مدینہ منورہ میں. پھر قربانی کی کہ ان کو کفار کے مقابلے میں جنگیں لڑیں. تو حضور نے قربانیاں کی. کسی قربانی میں آپ پیچھے نہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 سالوں کے اندر حضور کو دنیا کا سب سے بڑا بنا دیا. کیسے کس طرح کی حکومتیں جو صدیوں کے تمدن کی وارث تھیں, صدیوں کی حکومتوں میں ان میں چلی آ رہی تھی, سارے کی ساری کس طرح کی یمن کی, مصر کی, شام کی ساری حکومتیں زیر ہو گئی, اور غلامان مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ جو تھے وہ چھا گئے. تو کس طرح چھا گئے؟ قربانیوں سے کہ قربانیوں کو بغیر ہی. تو اب
مقام امامت، مقام تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور جو مشن، اس کا مقام امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ یہ دنیا کی قوموں میں آگے ہوئے۔ اور غور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہیں؟ ان کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے ترتیب سے ہونی چاہیے۔ کیا کہ ابراہیم یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جواب، جن سے اسلام کی گنتی شروع ہوئی تھی۔ اب مسلمان کہتے ہیں کروڑوں اور ملینز، لیکن گنتی شروع کیسے ہوئی تھی؟ تو مسلمان بطور قوم کے کبھی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں سے شروع نہ ہو جہاں سے اسلام کی گنتی شروع ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفاقت مصطفیٰ میں اس طرح چلے جس طرح اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے۔ جب آپ جا رہے ہو دھوپ میں تو سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اس طرح حضور کے سائے میں کہ اگر حضور کے روضے کی جگہ، حضور کے جہاں روضے کی جگہ ہے اس میں کوئی کھڑا ہو تو اس کا سایہ وہیں پڑے گا جہاں ابوبکر کی قبر ہے۔ امن الناس بر مولائے ما، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت و کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام غار و بدر و قبر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، اور آپ ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، قربانیاں کی، تو آپ امام اول، تو ان کی نیابت میں پھر جو امامت چلی وہ خلافت راشدہ ہے۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ میں توجہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کہاں چنا گیا تھا؟ اپنوں کے ماحول میں یا غیروں کے ماحول میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی وہ مسجد نبوی میں پڑا تھا، اور سارے مہاجرین صحابہ وہیں تھے۔ کیوں؟ جہاں کوئی وفات ہو جائے تو جو گھر والے ہیں وہ چارپائی کے پاس ہی بیٹھتے ہیں نا۔ تو حضور کی جب وفات ہوئی تو کس قوم اور کس طبقے کا یہ حادثہ پیش آیا؟ مہاجرین کا، صحابہ کا، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تو جو ہی حضور فوت ہوئے سارے مہاجرین نے وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ کہاں؟ جہاں مسجد نبوی میں، اور بیٹھے تھے بیچارے، دل غم سے بھرا ہوا۔ وہاں یہ تو مہاجرین، اور جو انصار تھے، انصار کا معنی مدینہ کے لوگ، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور انصار کہلائے۔ تو یہ انصار اور ان کے سردار اپنی جگہ جمع تھے۔ جب یہ اپنی جگہ جمع تھے تو یہ سوچنے لگے کہ پیغمبر تو خدا کا انتخاب ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انتخاب مکہ میں بھیج دیا، ہم نے اس کے لیے دروازے اپنے کھول دیے مدینہ میں۔ لیکن اب تو وفات کے بعد آگے انتظامی مسئلہ ہے یا آسمانی؟ کیوں جی؟ انتظامی مسئلہ ہے نا، آسمانی۔ تو ہم کریں کہ جو بھی آپ کا جانشین ہو وہ انصار میں سے بناؤ، پیغمبر مہاجرین میں سے اور جانشین انصار میں سے، اور سارا مشورہ ہو رہا ہے۔ لیکن مشورہ کرنے والے جو تھے
وہ ایک بات